اپوزیشن جماعتوں نے سوات میں پاور شو کیا، جس میں پی ڈی ایم کے مرکزی قائدین مولانا فضل الرحمان، شہباز شریف، آفتاب خان شیرپاؤ کے ساتھ ساتھ محمود خان اچکزئی اور امیر مقام نے بھی خطاب کیا۔ بالاکوٹ سے آئی ریلی کی سربراہی شہباز شریف نے کی، جبکہ مردان سے آئی ریلی کی سربراہی جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان نے کی۔ جلسے میں سیکورٹی کے مکمل انتظامات کیے گئے تھے، جبکہ 1100 پولیس اہلکار سیکورٹی کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ ویسے تو سوات میں تیز دھوپ تھی، تاہم بعد میں ہوائیں چلنے لگیں اور آندھی کے ساتھ ساتھ تیز بارش بھی ہوئی۔ پی ڈی ایم کے مرکزی قائدین نے پشتو کی بجائے اردو میں خطاب کیا اور تاہم تھوڑی بہت پشتو 5-6 جملوں میں شہباز شریف نے بھی اظہار خیال کیا۔ تاریخ ساتھ استقبال ہے کیا جھنڈے اڑا کرے لاؤڈ سپیکر والا لاؤڈ سپیکر آن کر نعرہ تکبیر آواز عمران رہی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر زندہ ہے جمہوریت زندہ ہے جمہوریت مفتی کی جمہوریت میرے دوستوں اور بھائیوں، جوانوں، آپ ذرا خاموش ہوں گے تو میں بات کر سکوں گا۔ میں نے اردو میں تقریر کرنی ہے، پشتو میں نہیں کرنی۔ ہم لوگ پٹھان ہیں، ہم اردو جانتے ہیں۔ وہ پنجاب والوں کی کمزوری ہے جو پشتو نہیں جانتے۔ میرے محترم دوستوں، طویل عرصے کے بعد آج یہاں سوات کی ٹھنڈی فضاؤں میں پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے زیر انتظام اس عوامی اجتماع کا ایک بار پھر آغاز کر دیا گیا ہے۔ میں صوبہ خیبر پختونخوا کے جوانوں کو، بزرگوں کو، ماؤں اور بہنوں کو اور بالخصوص سوات اور مالاکنڈ کے اپنے دوستوں کو سلام پیش کرتا ہوں، جنہوں نے ایک لمبے تعطل کے بعد جب پھر انہوں نے آغاز کیا تو ایک انتہائی کامیاب آغاز کے ساتھ آپ نے یہ جلسہ منعقد کیا۔ میں آپ کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ عوام کا جذبہ سلب نہیں ہوا، آپ اب بھی پرجوش ہیں اور آپ آج بھی اس ملک کے لیے پرجوش ہیں، ملک میں سیاسی اور آئینی حکمرانی کے لیے پرجوش ہیں، اور انشاءاللہ پاکستان سے اس ناجائز حکومت کا خاتمہ کر کے ہی دم لیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، آپ کو یاد ہوگا میں کافی زمانے سے، بڑے عرصے سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ عمران خان پاکستان کی سیاست کا غیر ضروری حصہ ہے۔ آپ نے دیکھا کہ قومی سلامتی کے اجلاس میں ان کی اہمیت، وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ان کو شرکت کی ضرورت نہیں پڑی، نہ کسی نے بلایا
نہ کوئی آیا اور اس طرح پتہ چلا کہ پاکستان کی سیاست میں حکومت بنانے سے پہلے بھی اس کی اہمیت نہیں تھی اور حکومت بنانے کے بعد بھی اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ میرے محترم دوستو، ایسی ناجائز حکومتیں غلام حکومتوں پر، غلام قوموں پر حکومتیں کرتی ہیں، آزاد منش قوم پر اس طرح کی حکومتیں مسلط نہیں کی جاتی جنہوں نے، جن کے آباء و اجداد نے، جن کے بزرگوں نے برطانوی سامراج کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی ہو، وہ آج مغربی تہذیب کے پیداوار اس گماشتے کو اپنے اوپر مسلط نہیں دیکھ سکتے اور اس سے آزادی حاصل کر کے رہے۔ انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، آج اس کے جانے کے دن قریب آ گئے۔ انشاءاللہ۔ نبیگی چھ مرگ وخراش نو وزر اوشی نن سبای بیا وزر شوی اور بیا دا سے زڑے زڑے خبریں یاد آئی، کبھی امریکہ کے خلاف بات کر لیتا ہے، کبھی برطانیہ کے خلاف بات کر لیتا ہے، اور پاکستانی قوم کے اندر جو نعرے اور جو باتیں بڑی مقبول ہوتی ہیں آج پھر ان کا سہارا لے رہا ہے۔ میں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ اب آزمائے ہوئے ہو، تم چلے ہوئے کارتوس ہو، چلا ہوا کارتوس دوبارہ بندوق میں نہیں دیا جائے گا۔ نعرہ تکبیر، گرتی ہوئی دیواروں کو۔ میرے محترم دوستوں، آج وہ پھر امریکہ کے خلاف بھی بول رہا ہے، جنرل مشرف کے خلاف بھی بول رہا ہے، اور کہتا ہے کہ مشرف نے غلط فیصلے کیے تھے۔ جب مشرف غلط فیصلے کر رہا تھا تو آپ کہتے تھے کہ مشرف کے پاس اس سے اچھا آپشن دوسرا نہیں تھا۔ تم اس کے سب سے بڑے ایجنٹ تھے، تم سب سے بڑے اس کے سپاہی تھے، تم نے ریفرینڈم میں اس کا ساتھ دیا تھا، تم نے ہر لمحے جب امریکہ خود کہتا ہے کہ مشرف ہمیں لوگ مہیا کرتا تھا اور ہم گوانٹانامو میں لے جایا کرتے تھے، تو اس وقت تم مشرف کے شانہ بشانہ کھڑے تھے اور ان کے جرائم میں ان کے ساتھ شریک ہوا کرتے تھے۔ میرے محترم دوستو، آج ہم جانتے ہیں کہ آج بھی تم امریکہ اور مغربی تہذیب کے نمائندے ہو، اور آج بھی برطانیہ میں تمہارے جائز اثاثے ہوں یا ناجائز، وہ آج بھی برطانیہ میں۔ میرے محترم دوستو، اب یہ باتیں نہیں چلیں گی، یہ ساری چیزیں ایک ڈرامہ ہیں۔ امریکہ کی دوستی اس کا اپنا ایک معیار ہے، امریکہ کی دوستی کا اپنا ایک معیار ہے، اور پاکستان میں اس معیار پر وہی اترتا ہے جو سی پیک منصوبے کو متنازع بناتا ہے۔ سی پیک کا اتنا بڑا عظیم الشان منصوبہ کہ جس سے پاکستان کا اقتصادی مستقبل روشن ہو رہا تھا، آپ نے اس کے معاشی مستقبل کو تاریک کیا ہے، نہ خود کچھ دیا ہے، نہ مغرب سے کچھ لیا، اور جو چائنا نے پاکستان کے اندر سرمایہ کاری کی، آپ نے اس کو بھی تباہ و برباد کر دیا۔ ایک انتہائی گہرے دوست کو آج تم نے ناراض کیا، اور آج پاکستان کی بجائے چین ایران میں جا کر وہاں سے 25 سال کے معاہدے کر رہا ہے۔ آپ کے معاہدے کدھر چلے گئے؟ آپ کو چین کے ساتھ معاہدات تو یاد نہیں آ رہے، لیکن آپ کہتے ہیں 2001 میں ہم نے معاہدہ کیا تھا کہ ہم امریکہ کو ایئر بیسز دیں گے، ہم امریکہ کو فضائیں حوالے کریں گے، فضائی کوریڈور ہم ان کو مہیا کریں گے۔ میں آپ سے کہتا ہوں، یہ جو تم نے 1 دن 2 دن پہلے انٹرویو دیا، ایبسلیٹلی ناؤ، ہم بالکل نہیں دیں گے اڈے۔ او عمران خان سن لو، اس نے اڈے مانگے کب ہے کہ تم انکار کر رہے ہو؟ اس نے اڈے مانگے کب ہیں؟ اس نے فضا مانگی ہے، ایئر سپیس مانگا ہے،
اور ایئر اسپیس تم دے چکے ہو، قوم کے سامنے جھوٹ مت بولا کرو۔ جو وہ چاہتا تھا وہ تم دے چکے ہو۔ کراچی ایئرپورٹ پر ان کے طیارے اتر چکے ہیں، وہاں سے وہ تیل بھر چکے ہیں، اور تم کہتے ہو کہ ہم ان کو پاکستان کی سرزمین نہیں دیں گے۔ تم پاکستان کی سرزمین بھی دے چکے ہو، تم پاکستان کی فضائیں بھی دے چکے ہو، لیکن اس طرح کی حماقتیں کرنا پاکستان کو ایک انتہائی مشکل مستقبل میں ڈالنے والی بات ہے۔ افغانستان میں صورتحال تبدیل ہو رہی ہے، اور وہاں پر امریکہ شکست کھا کر افغانستان سے جا رہا ہے، بلکہ تقریباً نکل چکا ہے۔ افغانستان کا 70-80% علاقہ تحریک طالبان کے ہاتھ میں دوبارہ آ چکا ہے۔ وہاں مسلسل فتوحات ان کو مل رہی ہیں، لیکن ان حالات میں بھی ہماری غلط پالیسیاں افغانستان کو ہم سے دور کر سکتی ہیں، ایران کو ہم سے دور کر سکتی ہیں، چین ہم سے دور ہو رہا ہے، انڈیا تو ہمارا ہے ہی دشمن، اور ہم ایشیا میں تنہا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم اپنے مفادات کے بھی تحفظ نہیں کرتے۔ میرے محترم دوستو، ایسے حالات میں جبکہ مشرف کے جرائم میں آپ برابر کے شریک رہے، آج کس طرح اپنے آپ کو بری عظمہ قرار دے رہے ہو؟ تم نے امریکہ کی پالیسیوں کی تائید میں پہلے آواز بلند کی، اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میں کس طرح زینہ بنا کر اقتدار تک پہنچوں۔ تم نے امریکہ کے خلاف کچھ باتیں کی، تم نے یورپ کے خلاف کچھ باتیں کی، تم نے طالبان کے حق میں کچھ باتیں کی، صرف اس لیے کہ پاکستان کے عوام میں مقبول نعرے تھے۔ آپ اقتدار تک پہنچے، اور اقتدار تک پہنچنے کے بعد آپ ایک ایک بات کو توڑتے رہے، ہر بات پر یو ٹرن اور اباؤٹ ٹرن لیتے رہے۔ آج پھر جب تمہارے اقتدار کی کشتی ڈوب رہی ہے، تو پھر تم ان نعروں کو اٹھا رہے ہو تاکہ قوم مجھ پر دوبارہ اعتبار کرے۔ اب تم قابل اعتماد نہیں رہے۔ تم جتنا قوم کو دھوکہ دے سکتے تھے، جتنا نوجوان کو تم دھوکہ دے سکتے تھے، جتنا نئی نسل کو تم دھوکہ دے سکتے تھے، وہ تم دے چکے ہو۔ اب قوم تمہارے دھوکے میں آنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ عوام ہم جانتے ہیں ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے اپنا مستقبل کیسے تراشنا ہے۔ ہم نے ایک آزاد مستقبل تراشنا ہے، ایک جمہوری مستقبل، ایک معاشی مستقبل، ایک خوشحال مستقبل، ایک اسلامی مستقبل۔ ہم نے اس کی طرف آگے بڑھنا ہے، اور اس کی طرف آگے بڑھنے کے لیے آپ کی اقتدار کا خاتمہ قوم پر فرض ہوتا ہے۔ اس ذہنیت کا خاتمہ کرنا ہوگا، اس فکر کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ اور میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں، مجھے 2013 میں کہا گیا، ایک وفد نے آ کر مجھے کہا کہ ہم نے پشتون بیلٹ کو اس لیے ان کے حوالے کیا ہے کہ پشتون بیلٹ میں مذہب کی جڑیں گہری ہیں، اور مذہب کی ان گہری جڑوں کو اکھاڑنے کے لیے ہمارے پاس اس سے بہتر آدمی نہیں تھا۔ تم نے مذہب کی جڑیں اکھاڑنے کے لیے تم یہاں آئے ہو، تم نے ہمارے علماء کو خریدنے کی کوشش کی ہے، تم نے ہمارے مساجد کو خریدنے کی کوشش کی ہے، تم نے ہمارے ائمہ کو خریدنے کی کوشش کی ہے، لیکن میں اپنے علماء پر فخر کرتا ہوں، اپنے ائمہ پر فخر کرتا ہوں، داڑھی پگڑی پر فخر کرتا ہوں کہ انہوں نے باوجود غربت کے، باوجود کسب و کرسی کے، انہوں نے آپ کے پیسوں کو مسترد کیا، آپ کے مغرب کی امداد کو مسترد کیا، آپ کے ڈالر کو مسترد کیا، اور آئندہ بھی تجربہ کر لو، انشاءاللہ آپ کے یہ داؤ اب نہیں چلیں گے۔ میرے محترم دوستو، ہم نے آگے مستقبل کی طرف جانا ہے، ہم نے ایک آئینی مستقبل کی طرف بڑھنا ہے، اور ایسی حکومتوں کے خلاف ہم نے علم بغاوت بلند کر دی۔ کوئی سمجھتا ہے کہ بغاوت بہت خطرناک لفظ ہے، میں ڈنکی کی چوٹ کہتا ہوں کہ میں یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ نعرہ تکبیر! نعرہ تکبیر! اور میں عالمی برادری سے بھی کہنا چاہتا ہوں، امریکہ اور یورپ سے بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ واقعی جمہوریت کے علمبردار
اور جمہوریت کے دعوے دار ہیں تو پاکستان کی جمہوریت کی اس حقیقت کو سمجھو اور ایسی حکومت کو سپورٹ کرنا، ایسی حکومت کی تائید کرنا، یہ آج اگر قرضے لینے کے لیے موٹر ویز اور ایئرپورٹ کو گروی کر رہا ہے، ران کر رہا ہے، تو کل اللہ نہ کرے ہمارے نیوکلیئر پاور کو بھی ران کرے گا اور آخر میں پاکستان کو بھی بیچ ڈالے گا۔ آج اگر ہم نکلے تو بحیثیت پاکستانی نکلا ہے۔ اس پاکستان کا جذبہ لے کر دل میں کہ ہم یہ پاکستان کو قائم دائم دیکھنا چاہتے، اس کو خوشحال دیکھنا چاہتے، تو اس ملک کو اسی سوچ اور فکر سے اکٹھے ہم یہ مختلف جھنڈے آپ دیکھ رہے ہیں، مختلف پارٹیوں کا، ہر ایک پارٹی کا اپنا ایک سوچ اور فکر ہے، مگر یہ ہمارا ایک ہے کہ اس نالائق کو جانا چاہیے۔ اس ملک میں فری اینڈ فیئر انتخابات ہونے چاہیے، عوام جس کو مینڈیٹ دینا چاہتے وہ دے سکتے۔ میں اپنے قائدین کے نوٹس میں سوات کے بارے بات کرنا چاہتا ہوں، ملاکنڈ ڈویژن کے بارے بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہی لوگ ہیں، وہی محب وطن پاکستانی ہے جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کر، ایک ہم نے وزیرستان اور اس میں دیکھا، اور ایک اس ڈویژن کے لوگوں نے، ملاکنڈ ڈویژن کے لوگوں نے پاکستان کے لیے اور پاکستان کی جھنڈے کے لیے اور پاکستان کی سالمیت کے لیے اپنے ملک میں مہاجر بنے، اپنے ملک میں آئی ڈی پیز بنے، اور ان کی قربانیوں سے لا انفورسنگ ایجنسیز اور یہ مل کر، وہ فوج ہو، وہ پولیس، رینجر، دوسرے ایمسی ہو، مگر سب سے زیادہ قربانی اس قوم نے دی، اور اس سرزمین پر دوبارہ پاکستان کا جھنڈا لہرا۔ یہ وہی لوگ ہیں، یہ اس اتنے احترام کے قابل ہے کہ اس نے اپنے گھر بار چھوڑ کر مگر پاکستان کا جھنڈا بلند رکھا، اور انشاءاللہ تعالی آئندہ بھی بلند رکھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ میں بات کرنا چاہتا ہوں اس ملک کی، میں جو کہتا ہوں کیوں نکلا ہے۔ ایک غریب آدمی سوچتا ہے دیہڑی مزدوری کر کے شام کو کہ میں اس مزدوری کے پیسوں سے کیا خریدو، بچوں کے لیے آٹا لے لو، چینی لے لو، گھی لے لو، بجلی کا بل روز بروز بڑھ رہا ہے یہ دے دو، گیس کا بل بڑھ رہا ہے یہ دے دو، بچہ بیمار ہے اسپتال لے کے جاؤ، یا بچے کو سکول کا فیس ادا کرو۔ مگر بدقسمتی سے میں آج ایک بات کرنا چاہتا ہوں اور پوری پختون قوم کی طرف سے کہتا ہوں کہ بقایا پاکستان کے لوگ کہتے ہیں کہ پختونوں کی کس طرح لیڈرشپ ہے کہ ہمارے نام نہاد لیڈر اسمبلی میں بولتے ہیں کہ میں چیلنج کرتا ہوں، کیا ہوں مجھے دکھاؤ باہر کہ کوئی کچا مکان ہے KPK میں۔ آپ نے سنا ہے نا کہ وہ کہتا ہے کہ مجھے دکھاؤ کوئی کچا مکان ہے کہ نہیں، وہ ساتھ کہتا ہے کہ مجھے کوئی بے روزگار بتاؤ، وہ ساتھ کہتا ہے کہ مجھے اس صوبے میں مہنگائی بتاؤ، بھوکا بندہ بتاؤ۔ ہمیں شرم آتی ہے، میں کہتا ہے میں خواب دیکھ رہا ہوں، وہ تقریر جو سن رہا تھا تو آپ کی تو استاد رخن کو دنور پاکستان بقایا پاکستان کا یہ سوچ ہوگا کہ پختون اور KPK کی لیڈرشپ اس طرح باتیں کرتا ہے، مگر ہم سارے اس طرح نہیں ہیں، ہم ان لوگوں کے اندر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ غربت بھی ہے، بے روزگاری بھی ہے، اور غریب آدمی پر کیا گزر رہا ہے، مگر اس لیڈرشپ سے ہم کیا توقع رکھے جس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ عوام میں کیا گزر رہا ہے۔ اور میں سوات کی سرزمین سے مخاطب ہوں، میں اپنے تمام قائدین پاکستان کے اور سارے لوگوں سے یہ بھی معذرت خواہ ہوں کہ یہاں کی نمائندگی کرتے ہوئے اسمبلی میں اس طرح لوگ بھی گئے کہ ان کا کام بڑوں کی بے عزتی کرانا اور دوسروں کو گالیاں دینا ہے۔ بقایا لوگوں کے ذہن میں ہوگا کہ کیا سوات کے لوگ سارے اس طرح ہیں،
माशाल्लाह स्वात के लोग बहुत इज्जत देने वाले लोग हैं और इज्जत लेने वाले लोग हैं। इस तरह बात नहीं है, वो उनका अपना फेल है कि उसने वही सीखा है कि दूसरों को बेइज्जत किस तरह किया जाए और दूसरों को गालियां किस तरह दिया जाए। मोहतरम जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, अमीर जमीयत उलमा इस्लाम पाकिस्तान, मोहतरम जनाब महमूद खान अचकजई साहब, मोहतरम जनाब आफ्ताब शेरपाव साहब, मोहतरम जनाब प्रोफेसर साजिद मीर साहब, मोहतरम जनाब अवैस नूरानी साहब, मोहतरम जनाब शाहिद खाकान अब्बासी साहब, मोहतरम जनाब अमीर मुकाम सदर मुस्लिम लीग नून PPK, और आज इस पंडाल में मौजूद बुजुर्ग भाई और नौजवान साथियों, आप सबको मैं दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने आज PDM के इस जलसे को बहुत शानदार तरीके से कामयाब करवाया है। आपको बहुत बहुत मुबारकबाद। मेरे बुजुर्गों, भाइयों और नौजवान साथियों, मियां नवाज शरीफ साहब की तरफ से जमा घरानों, खवागा सवातियानों, तासु टोलो तेदे मियां नवाज शरीफ तरफ ढेर ढेर सलामानो। ढेरा मेहरबानी नन सवात जमा जड़ा खुशाला को। आज हम PDM के इस प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे हैं और मैं आपको ये बताने आया हूं कि मियां नवाज शरीफ की क़यादत में 2013 में सवात के अजीम बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दिल पे हाथ रख के कहो कि आप बड़े अच्छे और खूबसूरत लोग हैं, आप अजीम पख्तून हैं, मराकंड के लोग, KPK के लोग। दिल पे हाथ रख के बताओ गो कि आपने 2013 में, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं KPK की बात कर रहा हूं, मजबूरी तौर पर कि उन्होंने इमरान खान नियाज़ी को वोट दिया, एतमाद किया। और याद करो वो दिन, आज भी मेरे कानों में वो अल्फाज गूंजते हैं इमरान खान नियाज़ी के कि मैं KPK में 350 मिनी डैम्स बनाकर सिर्फ KPK में नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। कहा था कि नहीं कहा था? और फिर क्या हुआ? वो बिजली जो नवाज शरीफ ने अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फज़ल व करम से दिन रात मेहनत करके 14,000 मेगावाट 2018 में इजाफी पैदा की थी। कोयले के जरिए, गैस के जरिए, शमसी तवानाई के जरिए, विंड के जरिए, बगास के जरिए वो बिजली जो 2018 तक 14,000 मेगावाट इजाफा करके 20-20 घंटे की लोड शेडिंग खत्म कर दी थी। आपको याद है कि 2013 में बल्कि 2017 तक 20-20 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, बिजली जाती थी, वापस नहीं आती थी। लेकिन अल्लाह ताला ने नवाज शरीफ को यह हिम्मत दी और उस शख्स ने बिजली के अंधेरे खत्म कर दिए, लोड शेडिंग खत्म हो गई। फिर जब ये हुकूमत आई जिसको KPK के अवाम ने
वोट दिए 2013 में, मेरे बुजुर्गों, भाइयों और बहनों, उन्होंने कहा इमरान खान ने कि मैं छोटे डैम बनाकर मैं यहाँ पर पूरे पाकिस्तान में सस्ती बिजली मुहैया करूंगा। आज सस्ती बिजली तो दूर की बात है, महंगी बिजली भी मौजूद नहीं है। ये है कारकर्दगी उस शख्स की जिसने कहा था कि 90 दिन में करप्शन खत्म कर दूंगा, जिसने कहा था कि अगर 1 रुपया डॉलर के मुकाबले में कीमत 1 रुपए की गिरती है तो वो वज़ीर आज़म, वो समझ लीजिए चोर है। न जाने KPK के बुजुर्गों, नौजवानों, आप तो बड़े रवायात वाले लोग हैं, आप तो बड़ी एहतराम वाले लोग हैं, आप मेहमानों का एहतराम करते हैं, आप बड़ी इज्जत से बोलते हैं और गुफ्तगू करते हैं। ये किस इमरान खान नियाज़ी को आप ले आए कि उन्होंने इन रवायात को पामाल करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। आज जब असेंबली के अहम इजलास होते हैं, चाहे वो कश्मीर पर हो, फ़लस्तीन पर हो, महंगाई पर हो और न्यूक्लियर ताकत के मामलात पर हो, इमरान खान नियाज़ी की सीट उसी तरह खाली होती है जिस तरह गरीब की जेब खाली होती है। मेरे बुजुर्गों और भाइयों, ये है वो शख्स जिसने पाकिस्तान की मईशत को तबाह कर दिया है। महंगाई आज आसमानों से बातें कर रही है। तारीख में इतनी ज्यादा महंगाई कभी नहीं हुई। आज गुर्बत आसमानों से बातें कर रही है। करोड़ों लोग खते अफलास से नीचे जा चुके हैं और आप जानते हैं कि इन्होंने कहा था कि 50 लाख घर बना के देंगे गरीब लोगों को, एक ईंट नहीं मुहैया की, कहा था कि 1 करोड़ नौकरियां दूंगा मैं लोगों को। लाखों लोग बेरोजगार हो गए, एक नौकरी तो देने की दूर की बात है। और फिर 2013 से लेके 18 तक अजीब दावे किए कि मैंने KPK में इतने अस्पताल बना दिए, इतनी यूनिवर्सिटियां बना दी और मैंने KPK में इंसाफ का बोलबाला कर दिया, गुर्बत खत्म कर दी, KPK में बेरोजगारी खत्म कर दी। हम भी वहाँ पर, मैं लाहौर में समझता था कि न जाने क्या क्या कुछ इसने KPK में कर दिया है। बिल आखिर पता लगा कि लेडी रेडी हॉस्पिटल की छतें जो है वो टपकती हैं। फिर पता लगा कि ऑक्सीजन ना होने पर पेशावर में लोग मरीज दम तोड़ गए। फिर पता लगा कि डॉक्टरों को पुलिस से पिटाई करवाई। फिर पता लगा कि यूनिवर्सिटियों में असातिज़ा के साथ ज्यादती की। ये है वो नया पाकिस्तान। इससे तो वो पुराना पाकिस्तान बेहतर था, जिस वक्त महंगाई नहीं थी, हर एक को रोटी मिलती थी, दवाई मिलती थी। मैं सवात के अजीम बुजुर्गों और भाइयों, यहाँ पर मैं अपना ढोल पीटने नहीं आया। यहाँ पर PDN के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर मैं गुफ्तगू कर रहा हूँ। मौलाना फजल रहमान साहब जो इसके सदर हैं, वो हमारे सदर हैं PDN के, इस प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ। लेकिन मजबूर हूँ ये बात बताने के लिए कि नवाज शरीफ की दौर में पंजाब के तमाम अस्पतालों में दवाइयाँ मुफ्त हो चुकी थी, कैंसर का इलाज मुफ्त होता था। PKLI जैसे अजीम अस्पताल बनाए गए जिनका मुकाबला आप अमेरिका या यूरोप के किसी भी अस्पताल से कर सकते हैं। जब ये कोविड आया तो PKLI जो नवाज शरीफ ने बनाया था, वहाँ पर उसको सेंटर बनाया गया कोविड के इलाज के लिए। और हमने पंजाब के तमाम अस्पतालों में CT स्कैन और जो भी इलाज मुआवजा है उसको 100% फ्री कर दिया था। इसलिए कि खुदादाद मुल्क पाकिस्तान, जिसको बड़ी अजीम कुर्बानियों के बाद कायदे आज़म की लीडरशिप में
اللہ تعالیٰ نے یہ ملک ہمیں انعام کے طور پر عطا کیا. ہو نہیں سکتا کہ اس اسلامی ملک میں امیر بغیر دوائی اور علاج کے مر نہیں سکتا، اور غریب کی بیٹی یا اس کی والدہ یا والد بغیر دوائی اور علاج کے سٹک کر جان دے دیں. میرے بزرگوں اور میرے بھائیوں، یہ وہ پاکستان نہیں جس کو قائد اعظم نے بنایا تھا، جس کے لیے لاکھوں مسلمانوں نے قربانیاں دیں اور خون کے دریا عبور کیے. آج ان کی روحیں ان کی قبروں میں تڑپ رہی ہوں گی کہ یا اللہ، یہ وہ پاکستان نہیں جس کے لیے میں نے خون دیا تھا، میں نے شہادت کا جام نوش کیا تھا. ہم نے تو اس پاکستان کا خواب دیکھا تھا جہاں پر چاہے وہ غریب ہو یا امیر ہو یا تانگے بان ہو یا مزدور ہو یا یتیم ہو یا بیوہ ہو، اس کو اس کا حق ملے گا. کوئی اس کا حق نہیں چھین سکے گا، کوئی اس کی عزت نہیں لوٹ سکے گا، کوئی اس کے گھر میں ڈاکہ نہیں ڈال سکے گا، اور اگر کوئی جرم کرے گا تو بالفعل اس کو سزا ملے گی. یہ کیسا پاکستان ہے کہ جہاں پر پہلے چینی باہر بھیجی جاتی ہے، اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں، پھر چینی باہر سے منگوائی جاتی ہے، اربوں روپے جیب میں ڈالے جاتے ہیں، گندم باہر بھجوائی جاتی ہے اور اربوں روپے خزانے کو وہاں پر لوٹا جاتا ہے. اگر یہ لوٹ مار ان 3 سالوں میں نہ ہوتی تو میرے بزرگوں اور بھائیوں، پھر یہ جو کووڈ کے جو انجیکشن ہیں ان کی پھر کوئی کمی نہ ہوتی، پھر ہم خالی عطیات پر تکیہ نہ کرتے، پھر ہم اپنی جیب سے قومی خزانے سے خرچ کر KPK کے لیے، سندھ کے لیے، بلوچستان کے لیے، پنجاب کے لیے ہم یہ ٹیکے باہر سے منگواتے اور گھر گھر ٹیکے لگائے جاتے. مگر عمران خان نیازی کو کیا پرواہ، وہ تو بنی گالا کے محلات میں بیٹھا ہے. اس کو کیا پتا کہ سوات میں یا پھر رحیم یار خان میں یا پھر لاڑکانہ میں یا پھر بلوچستان میں، کوئٹہ میں، کہ ایک عام آدمی کس طرح زندگی بسر کرتا ہے. ایک گھرانہ 6 افراد کا، ایک باپ کمانے والا ہو، اگر وہ بیمار ہو جائے تو بیماری میں سارے پیسے خرچ ہو جاتے ہیں، بلکہ گھر گروی رکھ کر باپ کا علاج کروایا جاتا ہے. اور اگر خدا نہ خواستہ باپ چلا جائے تو اس خاندان کی زندگی اندھیری ہو جاتی ہے. کوئی سر پر دست شفقت دینے والا نہیں ہوتا. میرے بزرگوں، بھائیوں، جان لو میری بات کہ یہ وہ پاکستان نہیں ہے جس کا خواب حضرت قائد اعظم نے دیکھا تھا، جس کے لیے عظیم قربانیاں علماء نے دیں، جس کے لیے عظیم قربانیاں نوجوانوں نے دیں، ڈاکٹرز نے دیں، انجینئرز دیں، ماؤں کے آنچل پھٹے تب پاکستان بنا تھا. آج 3 سال بعد وہ نیا پاکستان کہاں گیا؟ یہ نیا پاکستان اس پاکستان سے کئی 100 درجے پیچھے چلا گیا جس کو ہم پرانا پاکستان کہتے ہیں. وہ BRT کہتے ہیں کہ یہ کرپشن کی، مجھے بتائیں کہ BRT پشاور بسیں چلتی ہیں اور پھر جلتی ہیں، کبھی وہ بس اسٹیشن خراب ہوتے ہیں، کبھی فلائی اوور کو توڑنا پڑتا ہے. اربوں روپے آپ کے KPK کے خزانے کے لوٹے گئے BRT پشاور پہ. میں کوئی یہاں پر بڑی بات کرنے نہیں آیا، عاجز آدمی ہوں، ایک خدا کا گناہگار خطاکار انسان ہوں، مگر انتہائی انکساری سے عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ BRT پشاور اگر نواز شریف کی لیڈرشپ میں یا اس PDM کی لیڈرشپ میں اگر دی جاتی تو بلا خوف تردید میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ لاہور کے BRT سے جلدی پشاور BRT بناتے ہم، تب تک چین سے نہ بیٹھتے. بالکل میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں. مگر انہوں نے کئی سال تاخیر کی، اربوں روپے ضائع کر دیے. آپ کی جیب سے پیسہ گیا، اور جو رشوت اور کمیشن کہاں گیا؟ وہ بلین ٹری کا منصوبہ کہاں گیا؟ وہ پہاڑ کدھر ہے؟ معلوم جبہ اس طرف ہے. میں معلوم جبہ جانا چاہتا ہوں، مگر ڈرتا ہوں کہ وہاں پر کرپشن کسی اور نے کی، مجھے پھر نیب ایک دفعہ پھر وہاں پر دھر لے، کیونکہ نیب نیازی کو بڑا شوق ہے مجھے دھرنے کا. تو اس لیے مجھے امیر مقام نے آج کہا ہم نے
KPK کو مسلم لیگ نون نے امیر مقام دیا ہے اور انشاءاللہ PDM کی میت میں ہم KPK کو اعلیٰ مقام دلائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں اس لیے آج رات معلوم جبہ نہیں جا رہا، کہیں وہ یہ سمجھے کہ یہ بھی میں نے بنایا تھا۔ میں آج واپس جا رہا ہوں معلوم جبہ، تب جاؤں گا جب انشاءاللہ PDM پاکستان میں عوام کے ووٹوں سے منتخب ہوگی۔ تو پھر سن لیں میری بات کہ PDM کو اللہ تعالیٰ نے موقع دیا، تو میں آجزی کے ساتھ PDM کے بہاف پہ بھی اور مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کے بہاف پہ بھی اور اپنی طرف سے آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر ہمیں اللہ نے موقع دیا تو KPK کو پنجاب سے آگے لے کر جائیں گے اور KPK کو پنجاب سے آگے لے کے جائیں گے اور اس کو پاکستان کا بہترین صوبہ بنائیں گے۔ اور یہ باتیں خالی ہوئی نہیں ہیں، حقائق منہ سے بولتے ہیں، واقعات منہ سے بولتے ہیں کہ دوائیاں جو وہاں پر ہم نے مفت دی تھی آج چھن چکی، کینسر کے مریضوں سے دوائیاں چھن چکی اور ہسپتالوں میں مفت علاج ختم ہو گیا، وظیفے جو ہم دیتے تھے وہ ختم ہو گئے، لیپ ٹاپ، عمران نیازی کہا کرتے تھے کہ لیپ ٹاپ دے کے یہ نوجوان طالب علموں کو رشوت دے رہے ہیں، تو میں کہا کرتا تھا اس زمانے میں کہ لیپ ٹاپ ان کے ہاتھوں میں نہ دیں تو کیا کلاشنکوف ان کے ہاتھوں میں دیں۔ اور آج سن لیں میری بات، وہی لیپ ٹاپ آج ان نوجوانوں کے کام آ رہے ہیں کہ تعلیم کا تدریس کا جو آج سلسلہ ہے وہ آج آن لائن ہے، وہ لیپ ٹاپ کام دے رہے ہیں اور وہی لیپ ٹاپ ان کے باعزت روزگار کا وسیلہ بن چکے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ کہنے آیا ہوں کہ میری بات سن لو آج غور سے کہ اگر آپ نے اس حکومت کا اپنے ووٹ کی طاقت سے خاتمہ نہ کیا تو یقین کر لیں کہ یہ پاکستان کو تباہی کے دہانے پہنچا چکے ہیں، پھر کوئی بچانے والا نہیں ہوگا۔ اس دفعہ جو بجٹ آیا ہے، کہتے تھے کہ جناب ہم نے بجٹ میں لوگوں کو بہت رعایت دی ہے، اس دفعہ اس بجٹ میں بیواؤں کو، یتیموں کو، ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا اور مہنگائی کا بوجھ ڈال دیا۔ آپ نے دیکھا پیٹرول مہنگا ہو گیا، لیوی لگ گئی، ود ہولڈنگ ٹیکس میں اضافہ ہو گیا اور ہر چیز جو کھانے پینے کی ہے وہ آسمانوں سے باتیں کر رہی ہے۔ ان کی قیمتیں، لوگ اپنے پیٹ کو کس طرح پالیں، اپنے بھوکے بچے کو رات کو کس طرح دودھ پلائیں، بیمار بچی کو کس طرح دوائی دیں، بچے کو کتابیں کس طرح دیں، پھٹی ہوئی بنیان کس طرح بدلیں۔ یہ ہے وہ مسئلہ۔ آج زندگی تنگ ہو چکی ہے عام آدمی کے اوپر۔ محمود خان اچکزئی صاحب پشتوں میں بڑی شاندار تقریر کر رہے تھے، تو میں نے حضرت مولانا سے پوچھا کہ مجھے بتائیں، میں تو 2-4 صرف جملے ہی جانتا ہوں کہ انہوں نے کیا فرمایا۔ تو فرما رہے تھے کہ انقلاب آنا چاہیے، تو میں اس حوالے سے ان کی تائید کرتا ہوں کہ غربت کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، مہنگائی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، ظلم زیادتی کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس نظام کے خلاف انقلاب آنا چاہیے، اس ملک کے اندر انقلاب آنا چاہیے، انصاف کا، انصاف کے بول بالے کا اور سوشل ویلفیئر اسٹیٹ کا، ایک اسلامی رفائی ریاست کا انقلاب آنا چاہیے۔ اس کے بغیر یہ ملک اپنا وجود اقوام عالم میں تسلیم نہ کروا سکے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہی وہ نقطہ ہے جس کے اوپر حضرت مولانا کی لیڈرشپ میں PDM یہ سفر کا آغاز کر چکی ہے، اور آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہر چیز موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمام وسائل عطا فرمائے ہیں، قدرتی وسائل عطا فرمائے ہیں، زمین دی ہے، انسان دیے ہیں، اذہان دیے ہیں، دولت دی ہے، مادی دولت دی ہے، کسی چیز کی کمی نہیں ہے۔ کمی ایک چیز کی ہے جس کو انگریزی میں کہتے ہیں the will to do، یعنی کر گزرنے کی وہ صلاحیت۔
وہ جذبہ اگر وہ آ جائے تو پھر کوئی دریا کوئی پہاڑ ہمارا راستہ نہیں روک سکتا۔ وہ شاعر نے کہا تھا کہ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم۔ جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ ان اندھیروں میں بھی منزل تک پہنچ سکتے ہیں ہم۔ جگنوؤں کو راستہ تو یاد ہونا چاہیے۔ تو اس کے بغیر تو قومیں نہیں بنتی۔ امانت دیانت کا سفر اختیار کرنا پڑتا ہے، کانٹوں سے گزرنا پڑتا ہے اور پسینہ بہانا پڑتا ہے، اور پھر جو ملک جو ہے وہ آگے بڑھتا ہے۔ اس کے بغیر قوم آگے نہیں بڑھتی۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، سوات کے عظیم، میرے دوستوں، اور یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے، کے پی کے سارا بہت خوبصورت ہے۔ میں آپ کو آج یہ کہنے آیا ہوں کہ وہ جو کہتا ہے نا کہ صبر کرو، گھبراؤ نہیں، میں اب کہتا ہوں کہ گھبراؤ اور اس کو بھگاؤ، گھبراؤ اور اس کو بھگاؤ، گھبراؤ اس کو بھگاؤ، گھبراؤ اس کو بھگاؤ۔ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایٹمی طاقت کی ہمیں ضرورت ہے۔ واہ واہ واہ، یہ آپ کو کس پیر نے بتایا ہے کہ کہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے تو ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں؟ اور بھئی ایٹمی طاقت یہ تو ہمارا دفاع ہے۔ جو دشمن جو پاکستان کو خدا نہ خواستہ زیر کرنا چاہتا تھا، آج ایٹمی طاقت جو پاکستان کی ہے اس کی آنکھوں میں کھٹکتی ہے۔ وہ ہماری طرف اب میلی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا۔ وہ جانتا ہے کہ اگر میلی آنکھ سے دیکھا تو یہ آنکھیں نکال کر پاؤں تلے مسل دیں گے۔ اور عمران خان نیازی کہتے ہیں کہ ہمیں ایٹمی طاقت کی ضرورت نہیں رہے گی۔ ایک دن کہتے ہیں کہ ہندوستان سے کاٹن منگواؤ، اگلے دن کہتے ہیں کہ نہیں منگواؤ۔ میرے بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آپ جانتے ہیں کہ کس طرح 2013 میں سی پیک کے خلاف عمران خان نیازی اور اس کی ٹیم نے زہر گھولا اور سی پیک کی کتنی تنقید کی۔ آج سی پیک کی تعریف کرتے تھکتے نہیں ہیں۔ یہ کیسا شخص ہے جو دن رات غلط بیانی، دروغ گوئی اور یو ٹرن مارتا ہے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی تقدیر کے ساتھ وہ مزید کھیلے؟ اگر آپ نہیں چاہتے کہ وہ آپ کی تقدیر کے ساتھ کھیلے تو پھر آپ کو خود اپنی تقدیر اللہ کے فضل سے بنانی ہوگی، اور اس کا واحد طریقہ ہے کہ تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تمنا آبرو کی ہے اگر گلزار ہستی میں، تو کانٹوں میں الجھ کر زندگی کرنے کی خو کر لے، اور نہیں یہ شان خودداری چمن سے توڑ کر تجھ کو کوئی دستار میں رکھ لے، کوئی زیب گلو کر لے۔ پاکستان، اسلام، پاکستان، پاکستان۔